بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا: اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے اس پر ہو، لیکن یہ اس معاملے میں کچھ نہ بولے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے: تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے ہی ڈرتا، یعنی تم مجھ سے ہی ڈرتے۔ فائدہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی کو روکنے کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لوگوں کی ڈر کی وجہ سے اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا اپنے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایک ذمہ داری دی ہے، وہ ہے بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے گناہ ہو جائے اور ہم اس گناہ کو نہ روکیں تو ہم کیا ہے؟ گھٹیا ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہمارے اندر اتنا بھی ایمان زندہ نہیں ہے کہ ہم برائی کو برائی تک نہیں سمجھتے اور اس برائی کو روکنے بھی کوشش نہیں کرتے۔ برائی کو روکنے کے درجات الگ ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر کوئی اس کو دیکھے، تم میں سے کوئی آدمی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے یا برائی کو کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کس سے روکنا چاہیے؟ اپنی زبان سے روکنا چاہیے۔ ارے بول بھی نہیں سکتے ہم لوگ برائی دیکھ کر کہ اتنی ہماری زبانیں سچ بولنے سے پیچھے ہیں۔ لوگ یہ سب کام کیوں نہیں کرتے؟ بولا چار لوگ کیا بولیں گے ہمارے، یہ ڈر میں ہے سو آج تک بھی چھوڑو جی با، ان کو کون بولتا، انہوں دیکھے تو آنکھ پچا نہیں دیکھتی، خالی لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں بولے۔ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن: سب سے زیادہ تو حق یہ تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، تمہاری نگاہوں کے سامنے گناہ ہوئے اور تم لوگ بولنے تیار نہیں ہو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے۔ واللہ احق ان یخشا، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ ہم کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں۔ صحابہ کو بھی تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی پڑی، اور سچ کام جو کرتا ہے نا، سچ جو بولتا ہے، ڈانٹ پڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ جو روک رہا ہے، یہ روکنا اس بات کی دلیل ہے وہ جو کر رہا ہے وہ برا ہے۔ اس کو سمجھنا ذرا۔ ہم لوگ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ ہمارا یہ دعوت کا منصب بہت اونچا ہے، یہ دعوت ہے، یہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو روکو، بھلائی کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ہم اپنا منصب عین بنا لیں، اس کو مقصد عین بنا لیں، اس کو ضروری ہے یہ چیز۔
ہمارے گھر کے سامنے ایک گائے پیشاب کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس گائے کو پیشاب کرنے دیتے ہیں؟ بولو، کرنے دیتے ہیں؟ اسے ہکالتے ہیں؟ یا کتے کو اس دیکھتے کہ ہمارے گاڑی پہ نے ٹانگ اٹھا کو پیشاب کر رہا تو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کتے کو ہکالتے ہیں؟ نہیں، برا لگ رہا ہم نا. لیکن ہمارے معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ہم کو برا نہیں لگ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، ہم کو برا نہیں لگ رہا ہے. ہمارے معاشرے میں گانا عام ہے، ہم کو برا نہیں لگ، کبھی روکنے کی بات نہیں ہوئی. ہم وہ قوم ہیں جسے کتے کا پیشاب پریشان کر سکتا ہے، گناہ نہیں. اسی لیے گناہ ہو تو کیا کریں؟ روکیں، یہ ہمارا کام ہے. لوگوں کی ڈر کی وجہ سے بھئی انہوں کیا بولتے ہیں، کہ چھوڑو، یہ بول کو چھوڑتے رہیں گے تو وبائیں کیا ہوتے رہیں گی؟ پھیلتے رہیں گی، بڑھتے رہیں گی. ایک آدمی کے جسم میں بیماری ہے، اس کو معلوم ہے، نہیں ڈاکٹر چبھاتا، میں نہیں چاہتا ڈاکٹر کے نہیں، میں نہیں کھاتا، دوا کڑوی رہتی، میں نہیں پیتا. یہ بول کو نے ٹالتے رہا تو کیا ہوگا؟ بیماری کیا ہوگی بھائی؟ جسم کے اندر پھیلے گی نا. صرف سوئی کے ڈر سے، گولی کے ڈر سے کہ گولی پینے کڑوی لگتی، ایسا کیا چھوتا، یہ سوچ کو احساس رہا تو بیماری کیا ہوگی؟ جسم کے اندر پھیلے گی نہیں. بعد میں سلائنہ پو سلائنہ چڑھائیں گے، ہر جگہ سوئی چبائیں گے، کیا بھی مسئلے حل ہونے والے نہیں. ایسے ہی خباثتیں پھیلنے مت دو، خباثتیں برائیاں پھیلنے مت دو. برائی ہو رہی ہے دیکھو تو روکو. اتنی بھی طاقت نہیں دیا اللہ ہم نا، ہماری زبان میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، یا کم از کم وہ تو نہیں کر سکتے جو بول رہا ہے اس کے پیچھے تعاون تو کرو کہ بھائی آپ صحیح کر رہے ہو، ہم ہیں آپ کے پیچھے. کم از کم یہ تو مسائل ہو سکتے ہیں نہیں. اسی لیے کیا ہے، حدیث کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ کس سے ڈرا جائے؟ مجھ سے ڈرا جائے. صرف لوگوں کے ڈر سے معاشرے میں گناہ ہوتے ہوئے دیکھ کر نہ روکنا کہ کہیں لوگ مجھے برا بھلا نہ کہے اور مجھے تکلیف نہ پہنچائے. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ خود کو گھٹیا سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ خود کو گھٹیا سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بھلائی ہو تو بھلائی میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، برائی ہو تو برائی کو روکنے کی توفیق نصیب فرمائے.